کرن نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے بیٹے کو خود سے جدا کرنے کا فیصلہ تو کیا ہے کہ سیف اپنے بیٹے کو خود پالے، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ سیف کی دوسری بیوی کیا اس کے بیٹے کے ساتھ سیف کو قبول کرتی ہے۔ لیکن اب خود کرن کے لیے اپنے بیٹے کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ کمرے میں بکھری بیٹے کی چیزیں دیکھ کے کرن کو بار بار اس کی یاد ستاتی ہے، اور پھر ایک ماں کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کا کوئی خیال رکھ بھی رہا ہوگا یا نہیں۔ بہرحال کرن اپنے بیٹے کی تمام چیزیں پیک کرتی ہے تاکہ نہ سامنے نظر آئیں گی نہ ہی دل کو کھچ پڑے گی، اور پھر جب اپنے ماموں کبیر سے کال پہ بات کرتی ہے تو کبیر بھی کرن کو ہی سمجھاتا ہے کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور اب واپس سیف کے پاس جانے کی غلطی مت کرنا۔ کبیر کو تو ڈے ون سے ہی سیف کی پرسنالٹی میں کچھ جھول نظر آئے تھے، لیکن چونکہ سجاد احمد فیصلہ کر چکے تھے کہ سیف سے ہی کرن کی شادی ہوگی تو کبیر کی کسی نے سنی ہی نہیں، اور اب کبیر کو یاد آتا ہے معیز حسن، کرن کا کلاس فیلو، جسے پہلی نظر دیکھتے ساتھ ہی کبیر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا دل و جان سے کرن کو چاہتا ہے، اور بظاہر بھی دیکھنے میں کافی معقول نظر آ رہا تھا، کم سے کم سیف سے تو بہت بہتر تھا۔ کبیر سوچتا ہے کہ کاش کرن کی شادی معیز حسن سے ہو جاتی تو آج میری بھانجی کی زندگی کافی بہتر ہوتی۔ ادھر معیز حسن نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اپنی باقی کی زندگی کرن کی یادوں کے سہارے گزارے گا۔ یادیں بھی کیا، اس کی تو کرن سے لائف میں 2-3 دفعہ ہی بات ہوئی تھی۔ ہاں بس اتنا پتا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں کرن کو آتے جاتے اپنی دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے ضرور دیکھا کرتا تھا۔ اس کے لیے یہی یادیں بہت ہیں، اور باقی کا فوکس اس کا اپنے کیریئر پہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سکسیس کی طرف گامزن ہے۔ ہاں دل میں ایک خلش ضرور ہے کہ کاش کرن بھی میری زندگی میں ہوتی تو شاید میں اپنی ان اچیومنٹس کو زیادہ انجوائے کر لیتا۔ اب سیف تو فریال کو الگ گھر میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن فریال بضد تھی کہ میں وہیں رہوں گی جہاں تم رہو گے، یعنی تمہارے اپنے گھر میں۔ ظاہر ہے کہ فریال کی تو ہمیشہ سے ہی نظر سیف کے پیسے پہ تھی۔ اب سیف نے تو فریال کو اپنے گھر لا کے رکھ لیا ہے، لیکن فریال سیف کی ماں کے لیے ایک عذاب بننے والی ہے، کیونکہ پہلے ہی دن سیف کی ماں اس کے لچھن دیکھ لیتی ہے، جس طرح وہ پورے گھر میں دندناتی پھر رہی ہے اور نوکروں پہ حکم چلاتی پھر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہی نہیں کہ اس لڑکی کا اس گھر میں پہلا دن ہے۔ اب جب فریال کچن میں جاتی ہے اور میڈ سے اپنے لیے کافی بنانے کے لیے کہتی ہے تو سیف کی ماں کو بہت غصہ آتا ہے، وہیں پہنچ جاتی ہے اور فریال کو 2-4 سنا دیتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو تو اپنے حسن اور جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کے بیوقوف بنا سکتی ہو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم یہاں زیادہ دن ٹکنے والی ہو۔ اب فریال سیف کی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں آپ کے بیٹے کی پسند ہوں، آپ کو چاہیے کہ کھلے دل سے مجھے ایکسیپٹ کریں، لیکن جیسے ہی وہ زبان کھولتی ہے کہ دیکھیں آنٹی، تو سیف کی ماں تو پھٹ پڑتی ہے کہ آنٹی کہہ کے میرے ساتھ کسی قسم کا رشتہ قائم کرنے کی کوشش مت کرنا، تم یہاں 2-4 دن کی مہمان ہو، جیسے ہی میں سیف سے کہوں گی وہ تمہیں اس گھر سے نکال باہر کرے گا۔ تم نے میری معصوم بہو کا گھر خراب کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہاں تمہیں زیادہ دن ٹکنے دوں گی؟ اتنا کچھ سننے کے بعد تو فریال بھی تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اوکے، دیکھیں مسز شکیل، پہلی بات تو یہ کہ آپ کی معصوم بہو کا گھر میں نے خراب نہیں کیا، بلکہ آپ نے اور آپ کے مرحوم شوہر نے اس کا گھر خراب کیا ہے۔ جب آپ لوگوں کو پتا تھا کہ سیف مجھے دیوانوں کی حد تک چاہتا ہے تو بہتر نہیں تھا کہ آپ پہلے ہی عزت کے ساتھ میری اور سیف کی شادی کروا دیتیں؟ دوسرا یہ کہ اب چونکہ میں سیف کی وائف ہوں تو جتنا اس گھر پہ آپ کا یا سیف کا حق ہے اتنا ہی حق میرا بھی ہے، اور جہاں تک آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ آپ سیف سے کہیں گی اور وہ مجھے گھر سے نکال دے گا، تو اگر سیف اتنا ہی آپ کا کہنا مانتا تو وہ مجھ سے نکاح ہی کیوں کرتا؟ بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی کوئی کوشش نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے گھر سے نکلوانے کے چکر میں آپ ہی گھر سے باہر ہوں۔ سیف کی ماں تو جب فریال کی چلتی زبان دیکھتی ہے تو ہکا بکا رہ جاتی ہے، اور اسے یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اب میں کچھ بھی کر کے اس تیز ترار لڑکی کو اس گھر سے باہر نہیں نکال سکتی۔ اب تو اسے پہلے سے بھی بڑھ کے اپنی بہو کرن یاد آتی ہے، جس کے ساتھ ہم نے اتنا ظلم کیا، سیف کے ساتھ اس کی شادی تو کروائی ہی، ساتھ ہی اسے یہ دھوکہ دیتے رہے کہ فریال کا چیپٹر تو کب سے کلوز ہو چکا ہے، جبکہ سیف تو ابھی تک فریال سے کانٹیکٹ میں تھا، حتیٰ کہ
اسے نکاح کر کے گھر لے آیا ہے، لیکن پھر بھی کرن نے کبھی میرے ساتھ اس طرح سے زبان نہیں چلائی۔ اب سیف چونکہ رات سے اپنے بیٹے کے ساتھ ہاسپٹل میں ہے تو اگلے دن اس نے گھر آنا ہے اور سیف کی ماں نے ہاسپٹل جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے وہ سوچتی ہے کہ مجھے کرن کو بھی بتا دینا چاہیے۔ جیسے ہی کرن کو بتاتی ہے کہ تمہارے بیٹے کی طبیعت رات سے خراب تھی اور وہ ہاسپٹل میں ہے تو کرن تو شدید بے چین ہو جاتی ہے۔ وہ جو اپنے ساتھ وعدہ کر چکی تھی کہ اب اپنے بیٹے کو نہ تو یاد کرے گی نہ کبھی ملنے کے لیے تڑپے گی، خود پہ کنٹرول نہیں کر پاتی اور بس بھاگتی ہے ہاسپٹل کی طرف۔ ابھی سیف کی ماں تو پہنچی نہیں جبکہ سیف وہیں پر موجود ہے، جو کرن کو دیکھتا ہے تو صاف کہہ دیتا ہے کہ میرے بیٹے سے تمہیں ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ کرن سیف سے کہتی ہے کہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، ویسے بھی یہ ہاسپٹل میں ہے اور ہاسپٹل سٹاف کبھی بھی ایک ماں کو اپنے بچے سے ملنے سے نہیں روک سکتا۔ اب کرن آگے بڑھتی ہے، اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے اور ڈاکٹر بتاتی ہے کہ اب آپ کا بیٹا کافی حد تک بہتر ہے، تو کرن کو بھی کچھ تسلی ہوتی ہے۔ ہاسپٹل سے واپس گھر جانے لگتی ہے تو راستے میں ہی سیف سے ایک دفعہ پھر ٹاکرا ہو جاتا ہے۔ کرن جو آلریڈی فریال کو مل چکی ہے اور یہ بھی بھانپ چکی ہے کہ وہ لڑکی سیف کے ساتھ زیادہ عرصے تک ٹکنے والی نہیں ہے۔ جس دن اسے سیف سے بہتر انسان ملا، سیف کو چھوڑنے میں ذرا دیر نہیں لگائے گی، اور ویسے بھی سیف کے گھر کا جو ماحول ہے ایسے میں تو وہ آزاد خیال لڑکی کبھی بھی رہ نہیں پائے گی۔ اسی لیے جاتے جاتے سیف سے کہتی ہے کہ تمہاری یہ شادی اگر زیادہ عرصے چل گئی تو میرا نام بدل دینا۔ سیف تو کرن کی اس دھمکی پہ حیران پریشان رہ جاتا ہے جبکہ شدید غصے میں بھی آ جاتا ہے۔ اتنے میں جب سیف کی ماں پہنچتی ہے تو سیف کو غصے میں دیکھ کے پوچھ ہی لیتی ہے کہ کیا کرن آئی تھی؟ تم نے اسے اس کے بیٹے سے ملنے دیا؟ سیف اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے اس کرن سے شدید نفرت ہے، آج کے بعد نہ تو میں اسے اپنے بیٹے سے ملنے دوں گا اور نہ ہی اس کرن کو کبھی طلاق دوں گا۔ ساری زندگی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے تڑپتی رہے گی۔ اب سیف اپنے بیٹے کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر کے جب گھر لے کے جاتا ہے اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ٹائم سپینڈ کرتا ہے تو فریال کو تو شدید غصہ آتا ہے۔ سیف سے کہتی ہے کہ میں تمہارے اور میرے درمیان کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، چاہے وہ تمہارا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ تم اسے کرن کے حوالے کر دو، کیونکہ کل کو اگر کرن نے کسٹڈی کا کیس کیا تو بچے کی کسٹڈی ہمیشہ ماں کو ہی ملتی ہے۔ لیکن سیف فریال سے صاف کہہ دیتا ہے کہ آج تو یہ بات کہہ دی ہے، آج کے بعد یہ بات کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرے ساتھ رہے گا۔ اب فریال سیف کو فورس کرے گی کہ وہ کرن کو بھی طلاق دے دے، لیکن سیف کرن کو طلاق بھی نہیں دے گا۔ لیکن ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ معیز حسن کو جس دن پتہ چلا کہ کرن اور سیف اب ساتھ نہیں رہتے بلکہ کرن اپنے گھر واپس آ چکی ہے، تو کیا وہ کرن کو پھر سے اپروچ کرے گا اور کیا اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کرے گا؟ جبکہ کرن جس کی زندگی میں پہلا آنے والا مرد یہی سیف تھا جسے وہ دل و جان سے چاہنے لگی تھی، تو کیا کرن کے لیے آسان ہوگا سیف کی محبت کو دل سے نکال پھینکنا اور معیز کی محبت پر یقین کرنا؟ ناظرین آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ کرن کو سیف سے خلا لے کے معیز حسن سے نکاح کر لینا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔